الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین گرامی قدر، غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے، اور یہ بڑا مختصر سا غزوہ ہے جس میں اگرچہ کہ وقت تو زیادہ گیا لیکن کوئی ایسا بڑا حادثہ یا مسلمانوں یا اہل اسلام کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، نہ جانی طور پر نہ مالی طور پر. گزشتہ کل ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ ایک صحابی جن کا نام میں نے عرض کیا تھا، حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گمان کے مطابق جو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میری طرف سے کوئی خیانت ہوئی ہے، یہ سوچ کر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے. وہاں سے سیدھا مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا. یہ ستون ریاض الجنہ میں آج بھی ہے، اور اس کے سیدھی طرف آپ دیکھیں گے تو استوانِ ابو لبابہ لکھا ہوا ہے، اور پچھلی طرف تعرف بالتوبہ لکھا ہوا ہے. اس کو استوانِ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو استوانِ ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کبھی جائیں، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائیں، اور آپ کو ریاض الجنہ میں موقع ملے تو وہ سامنے ہی نظر آپ کو آ جائے. وہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا. اب سرکار ادھر انتظار فرما رہے ہیں کہ ابو لبابہ گئے ہیں، اب آتے ہیں، جب آتے ہیں، اب آتے ہیں، جب آتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد، بلکہ کافی دیر کے بعد، صحابہ اکرام اطلاع لائے کہ یہ معاملہ ہوا، اور اس طرح سے ابو لبابہ یہاں سے چلے گئے. تو آقا نے فرمایا کہ ابو لبابہ اگر میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کرتا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی اس خطا کو معاف فرما دیتا. مگر اس نے سارا معاملہ اللہ سے جوڑ لیا ہے، تو اب اللہ جانے اور وہ جانے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے، آگے بڑھا جائے یا نہ بڑھا جائے. چونکہ اب یہودیوں سے کوئی کنیکشن نہیں تھا، وہ اپنے قلعوں میں اور اپنے مضبوط گھڑیوں میں محلات میں بند ہیں، اور صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھیرا فرما رہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے. محاصرہ ہوتا رہا. یہ قریب آتے گئے صحابہ اکرام، تھوڑے قریب. تقریباً 9 دن گزر گئے. موٹا موٹا اگر اندازہ لگا جائے تو 9 دن گزر گئے، یعنی 23 ذی قعدہ سے 1 ذو الحجہ تک یا 2 ذی الحجہ تک کا وقت گزر گیا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی تکان سے چور تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ موسم تھا انتہائی سخت سردی کا. قرآن کریم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ سردی ایسی شدید تھی کہ صحابہ کو محسوس ہوتا تھا کہ گویا ہمارے خون کا بدن جمنا شروع ہو گیا ہے. تو بڑی شدید سردی تھی. پھر کھانے پینے کا بھی سامان برابر نہیں تھا. تو 2 صحابہ، ایک تو سیدنا علی ابن ابی طالب جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور ایک اور صحابی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ. یہ دونوں آگے بڑھے. انہوں نے باقی ساتھیوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، ہم آگے بڑھتے ہیں. اور یہ بالکل اس جگہ پہنچ گئے جہاں یہودیوں کا بنو قریظہ کا مرکزی قلعہ تھا.
بالکل اس کے دروازے کے قریب، جیسے یہ ہماری مسجد ہے، سامنے یہ سڑک، اتنے قریب پہنچ گئے، اور شیر خدا حیدر جرار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چیخ کر کہا، تم باہر نکلتے ہو یا میں وہ چکھوں جو حمزہ نے چکھا، یعنی سیدنا حمزہ، اور اگر تم نہیں باہر نکلتے تو میں تمہارے قلعے پر حملہ آور ہو جاؤں گا تنے تنہا، یہ جملہ کہا۔ اور اس میں ایسی دھاڑ تھی، ایسی دہشت تھی کہ اس قلعے میں محصور، اس قلعے میں بند سارے یہودی ہل گئے، اور وہ اپنا ہتھیار ساز و سامان لے کر باہر نکلے، اور انہوں نے سب پیش کر دیا کہ ہم سرنڈر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہاں عام طور سے سیرت نگاروں نے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر یہودی چاہتے نا تو اس محاصرے کو تلوا سکتے تھے، لیکن ان کی کمبختی آ گئی تھی، اینڈ ہونا تھا ان کی کہانی کا، کیونکہ جس قلعے میں اور جس علاقے میں یہ یہودی بند تھے وہ علاقہ کھانے پینے کی فراوانی سے لبریز تھا، ہر سامان ان کے پاس تھا۔ مدینہ منورہ کا پانی کے لحاظ سے سب سے صاف شفاف علاقہ بنو قریظہ کی آبادی تھی، ان کے گھروں میں پانی کے صاف شفاف کنویں تھے، چشمے تھے، اور کھانے پینے کا ہر سامان تھا۔ تمام مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ اگر یہودی چاہتے نا تو 2-3 مہینہ آرام سے نکال سکتے تھے، اور اتنا لمبا محاصرہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہ حضرات پچھلی 3 مہینے کی تکان سے چور تھے، ایک بات۔ دوسرے، انتہائی شدید سردی تھی، اور تیسری بات یہ کہ ان حضرات میں فی الحال حملہ کرنے کی پوزیشن جیسا کوئی فیصلہ نہیں تھا، بس انہوں نے گھیراؤ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بس یہودیوں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا۔ اور میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا جبرائیل نے جب اطلاع دی اس وقت تو انہوں نے کہا وضاحت کے ساتھ کہ میں ان کے قلعوں کو ہلانے جا رہا ہوں تاکہ ان میں دہشت اور رعب ہو جائے۔ سورہ احزاب میں بھی یہی منظر بیان کیا گیا۔ چنانچہ یہ سارے یہودی آئے اور آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ آقا نے فرمایا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پہلے تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو باندھنا شروع کریں، اور ان کی جو خواتین ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو الگ کیا جائے، ان کے جتنے مرد ہیں جن کے زیر ناف بال ہیں ان کو الگ کیا جائے اور ان کو باندھنا شروع کیا جائے۔ محمد ابن مسلمہ کو اس کارگزاری کا، اس کاروائی کا ذمہ دار بنایا گیا، امیر بنایا گیا، ان کو باندھنا شروع کیا گیا۔ اب یہ چیز سب کو محسوس ہو چکی تھی کہ یہ سارے کے سارے بنو قریظہ کے مرد موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں، مگر صحابہ اکرام میں، انصار میں ایک قبیلہ تھا اوس اور ایک قبیلہ تھا خزرج۔ آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا کہ خزرج کے ساتھ جب یہ ہوا تھا، بنو قینقاع کے ساتھ جب یہ ہوا تھا تو خزرج والوں نے سفارش لگائی تھی اور ان کی سفارش سرکار نے قبول کی تھی۔ اب جب یہ بنو قریظہ کے ساتھ ہونے لگا تو اوس کے لوگ آگے بڑھے، قبیلہ اوس کے لوگ آگے آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بنو قینقاع کے معاملے میں خزرج کی سنی تھی اور ان کے مطابق فیصلہ کیا تھا، ہم کو اجازت دیں تاکہ ہم اس فیصلے کو ہم انجام دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اتنے سارے لوگ ہیں، تم میں سے کوئی ایک آدمی جو تمہارا سردار ہو، ذمہ دار ہو، وہ سامنے آئے اور وہ بات کرے۔ تو اوس والوں نے کہا، حالانکہ یہ انصار صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سردار ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ خندق میں ان کے یہاں زخم لگ گیا تھا، پورا تیر لگ گیا تھا، میں وہ بتایا نہیں، شاید یہ بتانا بھول گیا، ان کو یہاں تیر لگ گیا تھا اور بڑا شدید ترین زخم تھا، تو وہ تھے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ وہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، تو ان کو سواری پر بیٹھایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ابھی وہ سرکار کے خیمے میں آئے نہیں ہیں، باہر اوس کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی سواری قریب آئی نا تو ان کے قبیلے کے سارے لوگ ان کے پیر میں بیٹھ گئے کہ آپ ان یہودیوں پر اور بنو قریظہ والوں پر رحم کا معاملہ کریں، ان کو جینے کا موقع دیں، آپ آخری آدمی ہیں جن سے ہمیں امید وابستہ ہے۔ اچھا، اوس یہودیوں کی اتنی سفارش اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے بڑے پرانے گہرے تعلقات تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، لین دین تھا،
بہت اچھی دوستیاں تھی، کاروبار ایک دوسرے پر ڈیپینڈ تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور ہوتا ہے وہ ایمان والے کا دل نرم ہوتا ہے تو ہمدردی ہو جاتی ہے. پھر اتنے سارے لوگوں کی جانیں جائیں، یہ جلدی آدمی کو برداشت بھی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزوں کے پیش نظر اوس کے لوگ اپنے سردار سے کہنے لگے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش لگوا کے ان کی جان بچا لیں. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ زخم سے چور تھے اور ان کے یہاں سے خون ٹپک رہا تھا. انہوں نے سب کی باتیں سنی، بڑی دیر تک سنی خاموشی سے، کرتے رہے. جب کہنے والے سب تھک گئے اور سب خاموش ہو گئے تو حضرت سعد ابن معاذ نے اچانک آواز بلند کی اور فرمایا کہ آج سعد کے لیے وہ دن آ گیا ہے کہ سعد اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، وہ صرف یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یہ کہہ کر حضرت سعد ابن معاذ نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے سرکار کی خدمت میں لے کر چلو. چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لایا گیا. آقا نے دیکھ کر ان کا بڑا اکرام کیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا. پھر ساری بات بتائی کہ سارا فیصلہ آپ پر رکا ہوا ہے، وہ یہودی بندے ہوئے ہیں اور آپ کے قبیلے والوں نے مجھ سے یہ زبان لے لی ہے. اب میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ جو کہیں گے ان سارے مجرموں کے بارے میں وہی فیصلہ آخری ہوگا. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے، اور ان کا جو مال ہے وہ سارا کا سارا آپس میں تقسیم کر لیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے بڑے مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آج سعد نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اس کا رب چاہتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں اس میں یہ تھا کہ قبیلہ اوس والوں کے دل میں یہودیوں کی تھوڑی سی محبت بیٹھی ہوئی تھی. ہاں، یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ یہاں ایمان والے اللہ کو دیکھتے ہیں یا اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم کو نہیں کہا گیا تھا کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو. دیکھنا یہ تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھنا نہیں تھا اللہ امتحان لے کر کیا کرے گا. اللہ کو تو سارے رزلٹ کا پہلے سے ہی پتا ہے، دنیا کو دکھانا تھا. یہاں صحابہ کا یہ مقام دنیا کو دکھانا تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خاطر کچھ نہیں دیکھا، نہ کاروبار نہ تعلقات. اور اس غزوے کے بعد مدینہ منورہ کے اوس کے جو لوگ تھے، انصار کے جو لوگ تھے، ان کا کاروبار کے اعتبار سے بڑا خسارہ بھی ہوا، چونکہ ان کا سارا کاروبار ڈیپینڈ تھا کس پر؟ یہودیوں. لیکن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اتنا سخت فیصلہ لیا، نہ کاروبار دیکھا، نہ رشتہ داریاں دیکھی، نہ تعلقات دیکھے. اب یہ سرکار نے حکم دیا کہ اب تو سعد نے فیصلہ دے دیا ہے. چنانچہ مدینہ منورہ کے جو بازار تھے ان بازاروں میں گڈھے کھدوائے گئے ایک، اور سرکار نے حکم دیا کہ اب ان کے ایک آدمی کو نام لے کر پکارو اور ان کی گردن اڑاؤ. ایسے کل 600 اور 700 کے درمیان مردوں کو قتل کیا گیا. اور یہ اس لائق تھے چونکہ بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا تھا. اچھا، اب اگلی بات جو میں اہم عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیرت کے اور تاریخ کے اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے. دیکھو جی کیسا بے دردی سے قتل کر دیا. جو اصل بات ہے، جو ان کا جرم ثابت کرنے کے لیے انتہا درجے کا اہم ترین ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی گردنیں اڑائی اور ان کے گھروں کا جب جائزہ لیا گیا تو ان کی گھروں میں پوری جنگ کی تیاری موجود تھی. اگر سرکار ان کو یہاں معاف فرما دیتے اور ان کے ساتھ نرم اور ڈھیلا رویہ اختیار کرتے، یہ کمبخت مدینہ سے باہر نکل کر نہیں کوئی سازش کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد، ان کے قتل کیے جانے کے بعد جب ان کے گھروں کا جائزہ لیا گیا تو 1500 تلواریں، 2000 نیزے زہر میں بجے ہوئے، 300 زرہیں، اور اس طرح کا کئی 500 وہ جو خود ہوتے ہیں جنگی، وہ اس طرح کا کئی اوزار، کئی ہتھیار اس زمانے کے اعتبار سے ان کے گھروں میں نکلا. صحابہ نے کہا کہ واقعاتاً سعد ابن معاذ نے جو فیصلہ لیا ہے ہمارے سردار نے بالکل برحق لیا ہے. اگر ہم یہاں تھوڑا بھی ڈھیلا پہلو اختیار کرتے، نرم رویہ اختیار کرتے، تو ہمارا مدینے میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تو اندرونی اعتبار سے
بہت بڑی تیاری میں تھے. وہ تو ان کے جانے کے بعد اور ان کے قتل کیے جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی تیاری میں تھے. اللہ جل جلالہ نے اسلام اور اہل اسلام کو بڑی عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور مدینہ منورہ سارے سانپوں سے اب تقریباً پاک ہو گیا. کچھ بچے ہیں آگے، ان کی بھی میں کچھ تفصیلات بتا دوں گا. سارے سانپوں سے پاک ہو گیا. جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو یہ ایک کمرے میں بند تھے، بڑے ہال میں. بنو نجار کی ایک خاتون تھی، بیوہ خاتون، اس کے گھر میں یہ سارے یہودی قید تھے، اور وہاں سے ایک ایک کر کے ان کو باہر بلایا جاتا تھا نام لے کر. تو ان کا جو بوڑھا سردار تھا کعب ابن اسد، وہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے کہا کہ یار ہم کو باہر بلایا جا رہا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو کعب نے کہا ارے بیوقوفو، ہوش میں آؤ، باہر سے آواز دینے والا بلاتا تو ہے، واپس کسی کو آنے نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کٹنگ چل رہی ہے، ذرا سمجھو. اس طرح کے جملے اس نے کہے. پھر وہ اس غزوے کا اور غزوہ احزاب کا ماسٹر مائنڈ مجرم، سب سے بڑا مجرم. حالانکہ دیکھو بڑے افسوس کی بات ہے اور قدر کرنی چاہیے، اللہ نے ہم اور آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ محروم رہے، کیونکہ انتخاب نہیں تھا. ہمارا اور آپ کا انتخاب ہو گیا، قدر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو بڑے اچھے کھانے بناتی تھی، میں نے ابھی جلد درس قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کھانے بڑے پسند تھے، اور مدینے میں مشہور تھی، وہ کھانا بڑے اچھے بناتی تھی. ان کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب، بنو نذیر کا جو سردار، جو غزوہ احزاب کا اہم ترین آدمی تھا، بہت بڑا مجرم، پورے عرب کو سرکار کے خلاف کھڑے کرنے میں بنو نذیر کے سردار کا بنیادی کردار تھا. وہی تو تھا جو سب سے پہلے قریش کے پاس گیا تھا، وہی تھا جو بنو غطفان کے پاس گیا تھا، وہی تو تھا جس نے بنو سلیم کو گرم کیا تھا. بڑا سرکش آدمی. اور اس کے بغض کا اور عداوت کا آپ حال دیکھیے. یہ جب گرفتار ہو کر خندق پر لایا گیا اور اس کا سر اڑایا جانے لگا، تو اس کے لباس بڑے قیمتی ہوتے تھے، سردار تھا، پہننے میں بڑا خوش پوش تھا. اس کے بدن پر جو لباس تھا، لباس میں ہر 1-2 انچ پر چھید لگا ہوا تھا، سوراخ کیا ہوا، اور ہاتھ سے. تو گردن اڑانے والے صحابی نے پوچھا تو اتنا بڑا سردار ہے، آج ایسے پھٹے ہوئے کپڑے کیوں؟ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے مجھے قتل کرنے کے بعد تم میرے لباس کو بازار میں بیچو گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لباس سے تم کو اچھی قیمت نہ ملے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پھاڑ دیا. ایسا بغض تھا. اور آپ کو بتاؤں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل کا آدمی تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا. یہ سارے سردار قتل ہوئے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے سرغنے، یہودیوں کی بڑی آبادی بنو قریظہ کی 700 اور 600 کے درمیان، بعض نے 650 لکھا ہے، بعض نے 750 لکھا ہے، ہم 700 اور 600 کے درمیان کی کوئی ایک تعداد پکڑ کے چلتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے مدینہ منورہ کو اس غلاظت سے پاک فرمایا. اللہ جل جلالہ نے مدینہ منورہ کو اس غلاظت سے پاک فرمایا. اب یہ ایک واقعہ رہ جاتا ہے اس پورے غزوے میں کہ ایک صحابی ہیں، وہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، وہ سرکار کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، زبیر بن باطا یہودیوں میں میرا ایک دوست ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ چکانے کا میرے پاس مال پیسہ تو نہیں ہے، آپ میری سفارش پر اس کی اور اس کے خاندان والوں کی بخشش کر دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ بڑا خوشی خوشی گئے، ثابت ابن قیس اپنے دوست کے پاس گئے، وہ یہودی تھا. اس سے کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے تیری سفارش لگوائی ہے، انہوں نے تجھ کو اور تیرے خاندان والوں کو معاف کر دیا اور تو جا سکتا ہے. وہ کہنے لگا میری خاندان کے کون کون لوگ بچے ہیں ذرا بتاؤ. پھر اس نے کچھ نام لیے، فلاں بچہ فلاں بچہ فلاں بچہ. تو حضرت ثابت نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں بچا. تو وہ بڑی غیرت میں آیا اور اس نے کہا کہ یار میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ تو آج چکانا چاہتا تھا کہ میری جان بچ جائے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب مجھ پر یہ احسان کر کہ یہ میری گردن تو اتار دے. اس سے بڑا، کیونکہ میرے سارے اعزاء و اقربا اس حادثے میں فوت ہو گئے، اب میں جی کر کیا کروں.
یہ کہہ کر اس کی بھی گردن اڑائی گئی۔ اب وہ آخری واقعہ جو اس غزوے سے ہے وہ یہ ہے کہ ادھر وہ حضرت ابو لبابہ وہ ابھی تک بولو ستون سے بندھے ہوئے ہیں، صرف نماز کے وقت ان کی اہلیہ آتی ہے اور ان کا ستون سے بندھا ہوا بند جو ہے وہ کھولتی ہے اور وہ نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ 6 دن ہو گئے، تقریباً 6 دن، روایتوں میں 7 یا 9 دن بھی ہیں، لیکن 6 دن کی روایت قوی۔ 6 دن گزر گئے، لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس میں کہ ارے یار اب تو اٹھ جاؤ، اب تو اٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں، جب تک مجھ پر اللہ توبہ نازل نہیں کرے گا میرے حق میں وہاں تک اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ 6 دن کے بعد حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے دروازہ کھولی اور کہنے لگی مبارک ہو ابو لبابہ، تمہارے لیے اللہ نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بند کھولنے کے لیے لب کے سارے مبارک بات دیتے ہوئے اٹھے، تو وہ کہنے لگے نہیں تم نہیں کھول سکتے۔ عاشقی کا لیول دیکھیے، عشق کا نہیں، عاشقی کا لیول دیکھیے۔ ابو لبابہ کہنے لگے نہیں تم مت کھولو، مجھے کھولنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے، میں نے قسم کھائی تھی کہ وہ آئیں گے وہ کھولیں گے تو ہی میں یہاں سے نکلوں گا، اگرچہ کہ میرے رب نے نازل کر دیا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ وہ پلر آج بھی وہاں موجود ہے، آپ میں سے کسی کو جانے کی توفیق ہو وہاں جائیں، اپنے لیے پوری امت کے لیے توبہ کریں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس پورے غزوے میں اہم ترین فیصلہ لیا، ان کا بھی قصہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ غزوہ خندق میں وہ خندق کھود رہے تھے، اسی دوران مشرکین کا ایک تیر ان کے یہاں لگا، یہ پورا یہ حصہ، اور تیر اتنی شدت سے لگا کہ یہاں کی اہم رگ کٹ گئی۔ اس زمانے میں یہاں کی رگ کا کوئی علاج نہیں تھا، اگر یہاں سے خون جاری ہو جاتا تو لوگ کہتے اب یہ 2-3 دن کے بعد فوت ہو جائے گا، اور ہوتا تھا کیونکہ علاج کوئی نہیں تھا اور خون رکتا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے اسی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اب مجھے یہاں تیر لگ گیا ہے، میں 2-3 دن سے زیادہ اس دنیا میں رہ نہیں سکتا، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں کو بنو قریظہ کی غداری کے معاملے میں ٹھنڈا نہ کر دوں۔ انہوں نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے ان کے سامنے غدار ترین قبیلے کو بنو قریظہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ ساری تفصیلات آپ سے عرض کر دیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس غزوے میں اہل ایمان کی شہادتوں کا، تو مسلمانوں میں صرف ایک صحابی ہیں خلاد ابن سوید رضی اللہ عنہ، ان کو اس غزوے میں شہادت ملی، باقی کسی کی موت کی کسی کی شہادت کی کوئی اطلاع کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک اور صحابی ہیں لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مقابلے میں یا حملے میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ بیمار اتنے زیادہ تھے کہ اسی دوران ان کی وفات بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ خلاد ابن سوید کی شہادت کا اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور جہاں سے گزر رہے تھے وہ قلعے کے نیچے کا حصہ تھا، تو اوپر سے کسی یہودی یا خاتون نے ان کے اوپر کوئی چٹان ڈال دی یا کوئی چکی کا پارٹ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کو صحابہ کی عظمت سے معمور فرمائے، صحابہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں منور فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔